افغانستان کی جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبے عرصے تک لڑی جانے والی جنگ ہے۔ افغانستان میں لڑنے والے زیادہ تر فوجی وہ ہیں جو عراق میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ واپس لوٹنے والے 1/3 فوجی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل یوکلسن جنگ سے لوٹنے والے فوجیوں میں نفسیاتی امراض کی تشخیص کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ضروری ہے کہ فوج میں نفسیاتی مسائل کا شکار افراد کا فوری پتہ چلایا جائے اور جلد علاج شروع کیا جائے۔ مگر کون سا علاج زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ تحقیقی ٹیم نے سن 2005 سے 2010 تک عراق اور افغانستان میں جنگوں میں حصہ لینے والے تقریباً 1,40,000 سابق فوجیوں پر تحقیق کی، جنہیں ہسپتال میں درد کے علاج کے لیے زیادہ طاقت کی سکون آور ادویات تجویز کی گئیں۔ ڈاکٹر کیرن سیل تحقیقی ٹیم کے رکن ہیں۔ سابق فوجیوں میں خاص طور پر جو پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں، یہ زیادہ ممکن ہے کہ انہیں دوسرے فوجیوں کی نسبت منشیات پر مبنی ادویات دی جائیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا PTSD میں مبتلا سابق فوجیوں کو منشیات پر مبنی ادویات دیے جانے کا امکان 2.5 گنا زیادہ ہے۔ ریسرچرز ان ادویات کی مقدار کے بارے میں بھی فکر مند ہیں۔ ان مریضوں کو دوسروں کی نسبت سکون آور ادویات کی زیادہ مقدار دی جاتی ہے اور وہ انہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جلد واپس لوٹتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ سابق فوجی جو منشیات پر مبنی ادویات استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہوں یا نہیں، ان کے حادثوں، شراب نوشی، پرتشدد واقعات اور خودکشی کے رجحانات میں مبتلا ہونے کی شرح بھی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کیرن کے مطابق اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے مریضوں کے لیے ٹاک تھراپی، فزیکل تھراپی اور آکیوپنکچر جیسے علاج کے متبادل طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تحقیق نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ عراق اور افغانستان سے لوٹنے والے سابق فوجیوں کے ذہنی اور جسمانی امراض کے علاج کے لیے منشیات پر مبنی سکون آور ادویات کے دراصل کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ فوجیوں کے نفسیاتی علاج میں وقت لگ سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ فوجی کئی سالوں میں کئی مرتبہ 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک میدان جنگ میں رہے ہیں اور ان کے نفسیاتی مسائل پر اب تک توجہ نہیں دی گئی، تو ان کا علاج بھی لمبے عرصے تک جاری رہے گا۔ امریکی معاشرہ جسے ویتنام کی جنگ کے اثرات سے باہر نکلنے میں ایک طویل عرصہ لگا تھا، اب عراق اور افغانستان سے لوٹنے والے لاکھوں امریکی فوجیوں کو معاشرے کا فعال رکن بنانے میں مصروف ہے۔ نفسیاتی امراض اور منشیات کا عادی ہو جانے والے سابق فوجیوں کے مسائل اس عمل کو قدرے مشکل بنا رہے ہیں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔